ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت میں پرخاش شریف میں ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ نور العین چشتی اظہری صاحب قبلہ، جو حضور مہدی میاں کے صاحبزادے ہیں۔ اس وقت اس جلسے میں حاضری ہوئی، عرس میں حاضری ہوئی ہے، تو ہم حضرت سے ہی کچھ جاننا چاہیں گے کہ اجمیر شریف اور پرخاش شریف کا کیا تعلق رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے جو یہاں پرخاش شریف اور اجمیر شریف کا ایک تعلق رہا ہے، آپ کے والد گرامی کے جو آنے جانے کے ایک مراسم رہا ہے، برقرار رکھا ہے ابھی تک آپ نے، تو کیونکہ اس بار والد گرامی کی حاضری نہیں ہوئی ہے، آپ تشریف لائے ہیں، تو اس تعلقات کو کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں تمام خاص طور سے پرخاص والے لوگوں کا اور اس خانقاہ سے وابستہ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ ایک ایسی خانقاہ سے جڑنے کی سعادت حاصل کیے ہیں کہ جو اس زمانے میں اہل سنت والجماعت اور رسومات اہل سنت والجماعت کو ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے پیمانے میں رکھ کر لے کر چل رہی ہے، کہ جہاں ہم بے شمار خانقاہیں دیکھ رہے ہیں، بے شمار خانقاہ والے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو خانقاہوں کے نام پر خامخواہی رواج چلا رہے ہیں، اور اس سے کہیں نہ کہیں خانقاہوں کی امیج مجروح ہو رہی ہے، اور اس پیٹرن کو دیکھ کر عوام اہل سنت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، بدظن ہو رہی ہے۔ جس چیز کو ہمارے اکابرین نے اپنا شیوہ، اپنا طرز حیات نہیں بنایا، اس کو آج کل کچھ لوگ خانقاہی مزاج، خانقاہی نظام کے نام پر ایک غلط لائن میں لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں شکر گزار اس معنی میں ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس خدمت میں، یہ لوگ اہل سنت والجماعت کی اچھا ایک مثبت پہلو عوام تک پہنچانے میں یہ کارگر اور کارآمد ثابت ہو رہے ہیں، کہ اہل سنت والجماعت میں خانقاہی رواج کس طریقے سے ہونے چاہیے، کس طریقے سے یہاں پر محفلیں ہونی چاہیے، کس طریقے سے یہاں عرس کے تقاریب ہونے چاہیے، اس میں ماشاءاللہ یہاں کے لوگ، جو میں کل سے ابھی تک دیکھ رہا ہوں، ایک اچھی طریقے سے یہ لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ کہ اجمیر شریف اور پرخاص کے تعلقات کی، تو یہ سلسلہ چشتیہ ہی کی ایک شاخ ہے، تو یہ تعلقات ابھی کے نہیں ہیں، یہ تعلقات غی نواز عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری کی عطا کردہ ہی تعلقات ہیں، جو یہاں پہنچے ہیں، خلیفہ در خلیفہ، خلیفہ در خلیفہ یہاں صفی پور تک پہنچے۔ اور صاحب سجادہ کے ساتھ جو ہمارے ذاتی تعلقات ہیں، یہ تو ہو گیا سلسلے کے تعلقات کا، اور ذاتی جو تعلقات ہیں وہ والد بزرگوار حضرت علامہ شاہ سید مہدی میاں چشتی، ان کے ساتھ صاحب سجادہ کے ایک دیرینہ تعلقات رہے۔ وہ تعلقات کب ہوئے، کیسے ہوئے، یہ تو میں نہیں باضابطہ بتا سکوں گا، لیکن خوش عقیدہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے، اور اس سے خوشبو کو تلاش کر ہی لیتی ہے۔ اور جب اس طریقے سے یہاں کے لوگ اجمیر شریف جانا آنا ایک عرصہ دراز سے رہا ہے، ہمیشہ سے، تو اجمیر شریف میں والد صاحب سے ان کی ملاقات، اور والد صاحب کی پھر ان سے ملاقات، تو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ اور وہاں کے تعلقات ان دونوں شخصیات کے درمیان، میں بس یہ کہوں گا کہ والد صاحب کی علالت کی بنا پہ، طبیعت ناساز ہونے کی بنا پہ والد صاحب اس مرتبہ اس خانقاہ پہ نہیں آئے، لیکن والد صاحب نے خصوصی تاکید کے ساتھ مجھے کہا تھا کہ اگر میں نہیں جا سک رہا ہوں، آپ ضرور جائیے، اور وہاں عرس میں، وہاں کے تقاریب میں شامل ہوئیے، اور وہاں کے معاملات کو دیکھیے، سمجھیے، جو ہمارے آباء و اجداد سلسلے کے اعتبار سے ایک اچھے ربط میں جڑے ہوئے تھے، اس کو آپ واپس بحال کیجیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد گرامی کی اس وقت طبیعت خراب چل رہی تھی، لیکن پچھلے سال بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، لیکن کیونکہ حضور انوار ملت اور آپ کے والد گرامی سے ایسے مراسم رہے ہیں، یہ تو تعلقات کے بارے میں ہو گئے۔ محبت کتنی فرماتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے سال ایسے بھی معاملات تھے کہ آنے والا سسٹم کوئی بن نہیں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور مہدی میاں تشریف لائے، تو اس محبت کے بارے میں بھی تھوڑا ہم جاننا چاہیں گے۔
گزشتہ مرتبہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت پیچیدگیاں تھی آمد کے لے کر، کیونکہ کافی رش چل رہا تھا اس علاقے میں آنے والوں کا، کئی قافلے در قافلے اس علاقے میں آ رہے تھے، اسی کو لے کر والد صاحب کی آمد کا کچھ نظام بیٹھ نہیں پا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ طبیعت کی علالت اور مزاج میں ناساز ہونے کی بنا پہ حضرت نہیں آ پا رہے تھے، لیکن چونکہ صاحب سجادہ سے ابو کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان تعلقات کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے مشاہدہ کی جب صاحب سجادہ اجمیر شریف آتے مولانا حضرت انوار صاحب قبلہ اور والد صاحب جب یہاں آئے، اس کا جب مجھے علم ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سب سے بنیادی وجہ رہی وہ یہ ہے کہ آباء و اجداد کی وراثت کو عوام تک کس طریقے سے اچھے پہنچانے کا جذبہ جو صاحب سجادہ میں ہے، اس کو دیکھ کر والد صاحب بہت متاثر ہوئے، اور اسی بنا پہ کہ عوام کی کس طریقے سے ہم اچھی تربیت کر دیں، اہل سنت الجماعت کو ہم کس طریقے سے اچھے دھاگے میں ان موتیوں کے پرو کر کس طریقے سے ہم ایک خوبصورت تسبیح بنا دیں، تو اس جذبے کو ہی دیکھ کر اور جو آباء و اجداد سے وراثت ملی صاحب سجادہ کو، اس کو دیکھ کر والد صاحب ان کی طرف مائل ہوئے اور بڑی شفقتوں سے صاحب سجادہ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان سے متاثر بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک طرفہ نہیں ہوتی کوئی بھی محبت۔ صاحب سجادہ بھی والد صاحب کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے تو یہی مجھ سے کہا ہے اور والد صاحب سے گزارش کی ہے کہ حضرت جب تک آپ ہیں تب تک ہر سال آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے گھر کا نام بیت النور ہے، کہ بیت النور سے کوئی نہ کوئی ایک فرد یہاں کے عرس میں ضرور شریک ہو۔ انجینئر سید ذیشان میاں ہیں، ان کے کیسے تعلقات ہیں، کس طرح سے مراسم ہیں؟ دیکھیں ذیشان بھائی میں کہوں گا کہ وہ ایک الگ ہی مزاج کے آدمی ہیں، وہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی خانقاہی آدمی ایک سوشل لائف میں جی رہا ہو، نہیں، وہ خانقاہی آدمی ہے، خانقاہی مزاج ہی میں وہ جی رہے ہیں، اور وہ جس طریقے سے ایجوکیشن پہ اپنی خاص توجہ دیے ہوئے ہیں، لوگوں کو خانقاہ اور صاحب آستانہ کے ساتھ جوڑنے پہ اپنی جو ایک کوششوں میں لگے ہوئے، وہ واقعی میں قابل دید ہیں، اور مزاج کو اگر میں کہوں تو بڑا منفرد مزاج ہے، بڑی محبت سے، چھوٹا ہو بڑا ہو، میں جو گزشتہ وقت میں دیکھتا آ رہا ہوں، جب سے میں آیا ہوں، چھوٹا ہو بڑا ہو، بڑے محبت سے، بڑے احترام سے وہ ان سے ملتے ہیں، اور کچھ بھی اگر ضرورت ہوتی ہے خود ہی آگے بڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو آرڈر چلا دیا، کسی کو بول دیا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی ضیافت کر لی جائے۔ تو منصب کے ساتھ کئی ذمہ داریاں آتی ہیں، انسان ان ذمہ داریوں کو ساتھ لے کے چلے تو ہی وہ اس منصب کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ بزرگوں کے فیض سے وہ محروم رہتا ہے۔ خود کوئی اپنا نام کسی بزرگ کے جانشین یا کسی بزرگ کے وارثین میں شمار کرنا شروع کر دے، وہ اصل میں وہ نہیں رہتا ہے، لیکن ان بزرگ کی جو تعلیمات ہے اتحاد، اس کی طرف جو کام کر رہا ہے، وہ اصل میں ان کے جانشینوں، ان کے وارثینوں، ان کے محبینوں میں شمار کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ذیشان بھائی جو اس خانقاہ کو ایک رکھنے کے لیے مکمل طور سے کوشاں ہیں، اس خانقاہ کے وابستگان کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کہ اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے صاحب سجادہ کی ان کاوشوں میں دن رات لگے رہنے کے پر جو ایک دم مکمل طور سے سرگرم رہتے ہیں، یہ واقعی میں نے دیکھا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ صاحب سجادہ اور ذیشان میاں صاحب قبلہ جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی ان محنتوں میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے، اور اس کا ان کو حسب محنت نہیں، حسب خواہش اس کا اجر ان کو عطا فرمائے۔